آج کے اس سدا بہار و پروقار اجلاس میں چند دلہائی سخن آپ کے سامنے مہکانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جس موضوع سے اپنے دامن تکلم کو آراستہ کرنا چاہوں گا وہ حیا اور پردہ ہے۔ حضرات گرامی، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات و برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا، اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دے گی، لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہیں، مغربی تہذیب و تمدن کا دل دادا بن جاتی ہیں، بے پردگی اختیار کر لیتی ہیں، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہیں، سنیما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں اور نظروں کا گل استعمال کرنے لگتی ہیں، تو ان کی زندگی کا پورا سانچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ اب نہ تو ان کے رنگ و روپ میں نکھار ہے، نہ رفتار و گفتار کے اندر کشش ہے، نہ انداز و ادا میں وہ صلاحیت ہے۔ جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ لباس تلک اتار دی۔ حضرت گرامی، کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آتی ہیں۔ کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج سنیما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آتی ہیں۔ کل تک جو جاہلی تہذیب کو مرمت کرتی تھی، آج وہ مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر نظر آتی ہیں۔ کل تک جن کی آوازیں حتیٰ کہ چوڑیوں کی کھنک تک معلوم نہ ہوتی تھی، آج محفلوں میں رقص و سرور کے نغمے گاتی نظر آ رہی ہیں۔ غرض یہ کہ آج ہماری ماں بہنوں کی حالتیں قابل افسوس اور لائق ملامت ہو چکی۔ میری ماں اور بہنوں، جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم پردے میں رہو گی، جب تک تم پاک دامن رہو گی، تو صرف تمہارے ہی مقدر کا ستارہ آسمان پر ہی نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے کہ زمین تو زمین، آسمان کو فخر حاصل ہوگا۔ تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوم مچائے گا، شجاعت اور بہادری کا سکہ جمائے گا، تیروں کی بوچھاروں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے عالم، مولوی، حافظ، قاری، محدث و امام پیدا ہوں۔ اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ، تو حسن کی پیکر ہیں، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں، تو گھر کی زینت ہیں، تیری لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں ہے، تو تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے، کیونکہ جس وقت تیرا وجود و باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے تجھے عصمت و تقدس سے سرفراز کیا، رفعت و بلندی کی دولت سے سرفراز کیا، تیری عظمت کو لوگوں میں روشناس کرایا۔ غرض یہ کہ اسلام نے تجھے زمین سے ثریا تک پہنچا دیا، لیکن تم نے ان سب کو فراموش کر دیا اور یورپ کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا، اور پارکوں میں ٹہلنا تمہارا شیوا بن گئے۔ میری ماں و بہنوں، اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو قیامت میں رب کو کیا جواب دو؟ تیرے اوپر نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھتی، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، تیرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، مگر تو آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتی، اور تجھے حکم دیا گیا کہ تو شکر گزار بندی
اور پارکوں میں ٹہلنا تمہارا سیوا کیسے بن گیا؟ میری ماں بہنوں، آج ضرورت ہے معاشرے کی اصلاح کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی، آج ضرورت ہے محمد بن قاسم کی، آج ضرورت ہے شوکت علی گوہر کی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کیسے پیدا ہوں گے؟ تو کان کھول کر سنیے، اگر ہم نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا، صوم و صلات کی تم پابند ہو گئی اور نماز روزے تم نے رکھنے شروع کر دیے، تو انشاءاللہ العزیز تم کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، اور تمہاری گود سے صلاح الدین بھی پیدا ہوگا، نور الدین زنگی بھی پیدا ہوگا، گویا کہ ہر طرح سے دین کے داعی پیدا ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائیں اور ان کو پردے میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہم سب کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔